وہ کون سا انسان تھا جس کی قدموں کی آہٹ سن کر شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیتا تھا؟ ریگستان کی تپتی ہوئی ریت، مکہ کی تنگ گلیاں اور ایک ایسا شخص جس کے نام سے دشمن کانپتے تھے۔ وہ تلوار کا ایسا دھنی تھا کہ میدان جنگ میں اس کا نام سنتے ہی دشمن کے دل کانپ اٹھتے تھے۔ اس کے فیصلے پہاڑ کی طرح مضبوط ہوتے تھے، اٹلا اور غیر متزلزل ہوتے تھے، اور جب حق کی بات آتی تو وہ کسی بادشاہ، قبائل یا کسی طاقتور شخصیت کی پرواہ کیے بغیر سچ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ پوری سرزمین عرب اس کی جرأت، بہادری اور انصاف کے گواہ تھے۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ یہی شخص ایک دن اسلام کا سب سے بڑا دشمن بھی تھا۔ وہ گھر سے صرف ایک ارادے کے ساتھ نکلا تھا کہ آج محمد پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آواز ہمیشہ کے لیے خاموش کر دوں گا۔ مگر اس سے کیا معلوم تھا کہ چند لمحوں بعد صرف اس کی منزل نہیں بلکہ پوری دنیا کی تاریخ بدلنے والی ہے۔ عمر بن خطاب جب تلوار لے کر رسول اللہ کو نقصان پہنچانے کا ارادے سے جا رہے تھے، مگر راستے میں اچانک ایک صحابہ نے روک لیا۔ جب صحابہ نے عمر بن خطاب سے پوچھا کہ عمر، تلوار لے کر کہاں جا رہے ہو؟ سب خیریت تو ہے؟ عمر بن خطاب نے کہا کہ میں اس شخص کو ڈھونڈ رہا ہوں جس کی وجہ سے قریش کے لوگ بڑھ چکے ہیں۔ صحابہ نے کہا، عمر پہلے اپنی گھر کی خبر تو لو، تمہاری بہن اور بنوئی دونوں اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر کے قدم فوری اپنی بہن کی گھر کی طرف مڑ گئے۔ جب اپنی بہن کے گھر کے نزدیک پہنچے تو گھر کے اندر سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو خاموشی چھا گئی۔ غصے میں حضرت عمر نے اپنی بہن اور بنوئی سے سخت گفتگو کی، مگر اسی دوران ان کی نظر ان ورقوں پر پڑی جن پر اللہ کا کلام لکھا تھا۔ عمر بن خطاب نے کہا، یہ مجھے دو، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ عمر کی بہن نے کہا کہ جاؤ پہلے وضو کر کے آؤ، پھر اللہ کے کلام کو ہاتھ لگانا۔ حضرت عمر نے وضو کیا اور جب قرآن کی آیات پڑھنا شروع کی تو وہ دل جو چند لمحوں پہلے آگ کی طرح بھڑک رہا تھا، اچانک نرم ہونے لگا۔ یہ کسی انسان کا کلام نہیں تھا، یہ رب کی کائنات کا کلام تھا جو سیدھا ان کے دل میں اتر رہا تھا۔ اسی لمحے حضرت عمر نے فیصلہ کر لیا۔ عمر نے کہا کہ مجھے محمد پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو۔ جب دار ارقم کا دروازہ آہستہ سے کھلا، اندر بیٹھے صحابہ کرام کی نظر ایک ساتھ دروازے کی طرف اٹھی۔ اگلے ہی لمحے سب کی سانسیں جیسے تھم گئی۔ سامنے وہی عمر بن خطاب کھڑا تھا، وہ شخصیت جس کا نام سنتے ہی مکہ کے کمزور مسلمان خوف محسوس کرتے تھے، جن کی سخت مزاج اور بخت پوری شہر میں مشہور تھی۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ آج اس دروازے پر کھڑا یہ شخص تاریخ کا رخ بدلنے آیا ہے۔ کچھ صحابہ پریشان ہو گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں اندر آنے دو۔ حضرت عمر آگے بڑھے، چہرے پر اب غصہ نہیں تھا بلکہ حق کو قبول کرنے کا عزم تھا۔ عمر بن خطاب رسول اللہ کے سامنے جا کر وہ تاریخی الفاظ ادا کیا جنہوں نے دنیا کا رخ بدل دیا۔ عمر بن خطاب نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ محمد پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ الفاظ گونجے اور دار ارقم اللہ اکبر کی صدا سے گونج اٹھا۔ اس دن اسلام کو ایک ایسا شخص ملا جس کی جرأت، عدل اور استقامت آنے والے برسوں میں اسلامی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا،
جس راستے پر عمر چلتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ رسول اللہ نے کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ یہ صرف ایک شخص کی مسلمان ہونے کی کہانی نہیں، یہ ایسی حقیقت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہو دنیا کی کوئی طاقت اس کا راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اس لیے آج 1400 سال گزرنے کے باوجود حضرت عمر بن خطاب کا نام عادل اور بہادری حق پر ڈٹے جانے کی علامت بن کر تاریخی صفات پر ہمیشہ کے لیے روشن ہے۔